السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اس میں دعا کیسے مانگتے ہیں، اسے کب اور کیسے ادا کرتے ہیں، براہ کرم پوری تفصیل سے بتائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ الحاجت کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی ہمارے سامنے پرابلم آ جائے، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، کوئی بھی ایسا ہمارا ورک ہے جو ہو نہیں پا رہا ہے، تو اس کے سولوشن کے لیے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے اپنے کام کے لیے، اپنی پرابلم کے سولوشن کے لیے۔ مان لیجیے آپ کا پیسہ اٹکا ہوا ہے اور جہاں آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے وہاں سے پیسہ نہیں نکل پا رہا ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس کام کے لیے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر روزانہ دعا مانگ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی کام، کسی بھی طرح کا کام ہو، اگر وہ کام ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی اڑچن آ رہی ہے، تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، جیسے ہم نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہیں۔ بعض لوگ بتاتے ہیں نا کہ اس رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، اس دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو سورت چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں سے آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی سورت چاہیں، چھوٹی سورت چاہیں، یہ آپ کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھی جائے گی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ کب پڑھنا ہے؟ جب آپ کی طبیعت میں اطمینان ہو، سکون ہو، ماحول میں شانتی ہو، آپ کی طبیعت لگ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان اور سکون والی جگہ میں، ایسے ٹائم جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ وضو کریں اچھے طریقے سے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نیت کریں کہ اے اللہ، میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ نیت کر لی کہ میں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہو گئی نیت۔ پھر بھی بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ شک رہتا ہے، وہم رہتا ہے، تو وہ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت نفل تیرے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پڑھنے جا رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں، اور جیسے نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کی خوب تعریف بیان کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ہے نا؟ عربک میں اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ خوب اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، خوب اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر عربک کی ایک دعا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اسألک اللہ تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا لی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، بڑے عرش کا مالک ہے۔ اے اللہ، تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے بخشش کے اسباب، نیکی کی آسانی اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے تمام گناہ بخش دے، میرے جتنے بھی غم ہیں سب ختم کر دے، اور میری ہر وہ ضرورت پوری کر دے جو تیری رضامندی کے مطابق ہو، ان تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے، ہے نا؟ اس دعا کو پڑھ لیں آپ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی اور جتنی بھی طرح کی آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی مانگیں، اور جو خاص کام کے لیے جو آپ کا اٹکا ہوا ہے اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربک کی کوئی دعا یاد نہیں ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے، یاد کر لیں۔ پھر بھی یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں نفل، اس کے بعد پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ ٹوٹی پھوٹی اپنی زبان میں جیسے چاہیں ویسے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن خوب گڑ گڑا کر، خوب دل لگا کر۔ رشتہ نہیں ہو رہا کہ اللہ رشتہ کرا دے، اللہ تو ہی تو ہے قدرت والا، ہم فقیروں کا کون ہے؟
اللہ ہم تو کمزور ہیں، محتاج ہیں، اللہ ہم سے تو پریشانیاں نہیں برداشت ہوتی، اے اللہ تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ خوب اللہ کی تعریف بیان کریں اور خوب اللہ کے سامنے اپنی پرابلم کو رکھیں اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر اس کا سولوشن مانگیں، اس کا حل مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو ہے دعا کمپلیٹ کر لیں اور یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہے نا، آپ کی اس طرح سے جب آپ دعا مانگیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسئلوں کو حل فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے نماز پڑھنے کا صحابہ اکرام کو طریقہ بتایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی حضور کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام بھی حضور کی سنت پر چلتے ہوئے جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی، کوئی مسئلہ آتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو مزاروں پر نہ بھاگیں، تعویذ گھنٹوں والوں کے پاس نہ بھاگیں اور کہیں نہ بھاگیں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور سنت کے مطابق اللہ سے دعا مانگیں، اس کے بعد پھر جو چاہیں ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔